لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات نے کل 40 سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی مناسبت سے زیارت 40 پڑھی ہوگی. خدا آپ کی زیارتوں کو قبول فرمائے اور وہ تمام زائرین جو ان حالات میں مختلف مقامات سے مختلف شہروں سے تمام حالات و مشکلات اور تمام چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے کربلا پیدل گئے ہیں، خدا ان سب کی محنتوں کو، مشی کو اور زیارت کو قبول کر رہے کہ قدم پر ان کو حج عمرہ اور مغفرت گناہ اور قربت امام حسین علیہ السلام کا شرف عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ ان کی نسلوں میں صبح قیامت تک باقی رہے. اور تمام افراد جنہوں نے کربلا پہنچ کے زیارت کی اور جو ان کو اس سال حالات بنا پر کربلا جانے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، جنہوں نے دور سے اپنی جگہوں سے زیارت کی، خدا ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے، ذخیرہ آخرت قرار دے اور امام حسین کی محبت سے سب کے دلوں کو منور فرمائے اور اس بلا کو جلد از جلد دور فرمائے تاکہ تمام حضرات پہلے کی طرح سے کربلا معلیٰ جا کر کے قبر مقدس امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکیں اور دوسرے ائمہ معصومین کے روضہ مبارک اور ان کے قبور مطہرہ کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں. ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارتیں جہاں ثواب رکھتی ہیں، وہاں ہر زیارت میں ایک مقصد، ایک ہدف پوشیدہ ہے. یہ زیارتیں صرف سلام نہیں ہیں بلکہ ایک منشور ہے، ایک مینیفیسٹو ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام نے زندگی میں کیا کیا. یہ ان کی زندگی کا پروگرام ہے، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس زیارت جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے امام حسین نے جان دی، قربانی دی، کیا ہم بھی اپنی زندگی میں ان مقاصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں اور خود ہی اس کا جواب دینے کی کوشش کریں اور کسی اس کا جواب طلب نہ کریں. وہ شخص جو یہاں سے کربلا جاتا ہے اور قبر مقدس امام حسین کی زیارت کر کے چلا آتا ہے،
اس کو یہ نہیں معلوم امام حسین کی قربانی کا مقصد کیا تھا، امام حسین نے قربانی کس لیے دی اور انہوں نے کیا کیا مصیبتیں برداشت کی۔ ایک وہ شخص ہے جو کربلا بھی جاتا ہے اور کربلا جانے کے ساتھ ساتھ زیارت بھی کرتا ہے، اور زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ ان مقاصد پر نظر رکھتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اور دیگر ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے کن مقاصد کے لیے جان دی اور ان کی قربانی کا مقصد کیا تھا۔ وہ یہ سوچتا یہ قربانی کا مقصد اگر یہ تھا تو مجھے بھی اپنی زندگی میں جب میں کربلا آیا ہوں تو صرف زری چوم کے نہیں جاؤں گا، صرف بارگاہ امام حسین میں بوسہ لے کے نہیں جاؤں گا، بلکہ میں کربلا سے یہ عہد لے کے جاؤں گا، یہ پیمان لے کے جاؤں گا، یہ وعدہ کر کے جاؤں گا کہ سید الشہداء امام حسین السلام آپ نے جن مقاصد کے لیے قربانی دی اور جن مقاصد کے لیے آپ نے شہادت قبول فرمائی، میں ان مقاصد کو اپنی زندگی میں اپنے امکان کے بھر، اپنے استطاعت کے بھر، اپنے بلبوتے پر جتنا ہو سکے گا ان مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سچ بتائیں ان دونوں میں کس کا درجہ زیادہ بلند ہے اور کون امام حسین علیہ السلام سے زیادہ نزدیک ہے؟ میں گزشتہ ہفتے عرض کر چکا ہوں زیارت امام حسین کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ یہ ثواب بڑھ جاتا ہے جب ثواب معرفت کے ساتھ زیارت کی جائے، اور معرفت کا مقصد یہ کہ امام حسین علیہ السلام کو ہم امام جانیں، حجت خدا جانیں اور ان مقاصد کی پیروی کریں جن مقاصد کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی تھی۔ عزیزان گرامی، امام حسین کی جان اور زندگی کوئی معمولی زندگی نہیں ہے۔ امام حسین حجت خدا ہیں، ولی خدا ہیں، ان کی بنا پر زمین و آسمان قائم ہیں، ان کی بنا پر زمین کو روزی ملتی ہے، ساری کائنات ان کی بنا پر ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ملتا ہے، جن کی پہلی یاد ہے کہ مقادر خدا بند عالم کی بارگاہ سے ساری زیارت، ساری چیزیں آپ کی بارگاہ میں نازل ہوتی ہیں۔ آپ غور کریں امام حسین کا درجہ کتنا زیادہ بلند ہے اور کس منزل پہ امام حسین علیہ السلام فائز ہیں۔ آپ غور فرمائیں اس میں کیا چیز دیتا ہے کہ مقادیر الامور ارادت الرب، امام حسین کیا ہے، اس کو آپ غور کریں کہ امام حسین کا درجہ کیا ہے، اور اس درجے پر فائد اگر کسی شخص نے کسی کام کے لیے قربانی دی تو وہ کام کتنا اہم ہوگا۔ امام حسین کیا ہیں؟ فرماتے ہیں بکم تنبت الارض اشجارہا، آپ کی بدولت، آپ کے صدقے میں درختوں پہ پھل اگتے ہیں۔ وَبِكُمْ تَخْرُجُ الْأَرْضُ ثِمَارَهَا، آپ کی بنا پر زمین میں درخت اگتے ہیں، یعنی یہ جو زمین میں دانہ اگ رہا ہے، پیڑ اگ رہے ہیں، فصلیں تیار ہو رہی ہیں، یہ سب حجت خدا کی بنا پر ہیں۔ امام حسین حجت خدا ہیں، ان کی برکت سے زمین میں درخت اگ رہے ہیں۔ وَبِكُمْ تُخْرِجُ الْأَرْضُ ثِمَارَهَا، اور یہ جو زمین کے درختوں میں پھل آ رہے ہیں، یہ پھل بھی امام حسین اور حجت خدا کی برکت سے ہیں۔ یعنی اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو نہ زمین میں کوئی درخت اگے گا اور نہ درخت میں کوئی پھل آئے گا۔ بِكُمْ يُنزِلُ السَّمَاءُ قَطَرَهَا وَرِزْقَهَا، آپ کی بنا پر آسمان سے بارش ہوتی ہے، بارش کے قطرے آپ کی بنا پر نازل ہوتے ہیں، آسمان سے رزق آپ کی بنا پر نازل ہے۔ وَبِكُمْ يُكْشِفُ اللَّهُ الْكَرْبَ، آپ کے صدقے میں خدا تکلیفوں کو، سختیوں کو دور کرتا ہے۔ وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور آپ ہی کے بنا پر آسمان سے جم کے موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ تُسَبِّحُ الْأَرْضُ الَّتِي تَحْمِلُ أَبْدَانَكُمْ، غور فرمائیں وہ جگہ جہاں آپ کی قبر مطہر ہے، اس زمین کا حصہ تسبیح پروردگار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں تسبیح ہے؟ وہ اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے کہ میری آغوش میں رسول کا چہیتا ہے، میری گود میں زہرا کا پروردہ ہے، میری آغوش میں علی کا نور نظر ہے، میری گود میں ساری کائنات کی عظیم شخصیت آرام کر رہی ہے۔ تو زمین اس نعمت پر خدا کی بارگاہ میں تسبیح کرتی ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے
کہ زمین تسبیح کرتی ہے، کربلا کی زمین اتراتی نہیں ہے۔ کربلا کی زمین کو وہ درجہ ملا جو کسی کو نہیں ملا۔ امام حسین کی قبر مطہر کا کربلا میں ہونا ایک بہت بڑی سعادت ہے سرزمین کربلا کے لیے، لیکن سرزمین کربلا کی عظمت یہ ہے کہ اس بڑی سعادت پر سرزمین کربلا میں شکر خدا کیا، تسبیح پروردگار کی، اترائی نہیں، اکڑی نہیں۔ اس کا مطلب ہم کو سرزمین کربلا سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جتنا ہمارا درجہ بلند ہوتا چلا جائے، جتنا ہمارے مقامات بلند ہوتے چلے جائیں، جتنا ہمیں امکانات فراہم ہوتے چلے جائیں، اتنا ہی ہمارے مزاج میں بندگی پروردگار بڑھنا چاہیے، اتنا ہی ہمارے مزاج میں تسبیح پروردگار کا جذبہ بڑھنا چاہیے، اتنا ہی ہمارے مزاج میں تواضع بڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَسْتَقِرُّ الْجِبَالُ عَلَى مَرَاسِيهَا، آپ کی بنا پر پہاڑ اپنی زمینوں پر قائم ہیں، یعنی اگر آپ ایک ارادہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ پر ٹل جائیں، اپنا راستہ بدلیں۔ اس کا اس جملے غور کریں، امام حسین کیا ہیں، اہل بیت کیا ہیں، اور آپ غور کریں آپ کس کی زیارت کر رہے ہیں۔ ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ تحبط الیکم وتصدر من بیوتکم، خداوند عالم کے ارادہ اس کائنات کو چلانے کے سلسلے میں، اس کائنات کی تدبیر کے سلسلے میں، اس کائنات کو مینج کرنے کے سلسلے میں، یعنی وہ ارادہ جس سے یہ پوری کائنات منظم طور پر چل رہی ہے، یہ ارادہ پروردگار اہل بیت کے گھر میں نازل ہوتا ہے، امام حسین کے گھر میں، وَتَصْدُرُ مِن بُيُوتِكُمْ، اور آپ کے گھر سے صادر ہو رہا ہے۔ یعنی پورا انتظام الہی اہل بیت کے پاس آتا ہے، اور اہل بیت کے گھر سے پوری نظام کی کائنات چل رہا ہے، یعنی پورا نظام کائنات کا کنٹرول بیت مبارک اہل بیت علیہ السلام میں۔ یعنی یہ کنٹرول کا مطلب کیا ہے؟ سورج ان کے کنٹرول میں، چاند ان کے کنٹرول میں، ستارے ان کے کنٹرول میں، ہوا ان کے کنٹرول میں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے گھر سے کنٹرول نہ ہوتی ہو۔ اور آج کے زمانے میں یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے۔ آج ہم زمین پر بیٹھ کے ہمارے سائنسداں اس سیارے کو کنٹرول کرتے نہیں کرتے جو چاند پر جا رہا ہے۔ وہ سیارہ جس پر فضاؤں میں ہماری ہواؤں سے، ہماری منزل سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس سیارے کو، اس سیٹلائٹ کو ہم زمین پر بیٹھ کر کے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اگر یہ دنیا کے معمولی انسان ایک سیارے کو زمین پر بیٹھ کے کنٹرول کر سکتے ہیں، تو کیا حجت خدا اپنے گھر سے بیٹھ کے پوری کائنات کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ حجت خدا، ولی خدا کا کنٹرول پوری کائنات پر، سورج پر ان کا کنٹرول، زمین پر ان کا کنٹرول، اور یہی وجہ ہے اگر آج یہ ان کا کنٹرول نہ ہوتا اور ان کے ارادے سے یہ کائنات نہ چل رہی ہوتی تو کبھی سورج پلٹ کے نہیں آتا، کبھی چاند کے ٹکڑے نہیں ہوتے، کبھی زلزلہ زدہ زمین ان کے قدموں کی ٹھوکر سے آرام نہ پاتی۔ کیوں؟ زمین کو معلوم ہے کہ میں کس کے ارادے سے چل رہی ہوں، میرا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے۔ وَالصَّادِرَ مَا فُصِّلَ مِنْ احکام العباد، اور احکام عباد جو کہ سارے ہوتے ہیں وہ سب آپ کے گھر سے۔ تو وہ امام حسین جن کا درجہ اتنا بڑا ہے، اس امام حسین علیہ السلام نے کس مقصد کے تحت جان دی؟ یہ مقصد ہمیں زیارت اربعین میں دیکھنا ہے، اور اپنی زندگی میں اس مقصد کو اپنے امکان بھر حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ زیارت کا مطلب ہے ہم گئے سلام کیا چلے آئے، یقیناً اس سلام کرنے کا اثر ہے، ثواب ہے، میں اس کے ثواب کا انکار نہیں کرتا۔ کوئی شخص ایسے ہی کربلا چلا جائے، زیارت نہ بھی پڑھے، خالی زری کے سامنے کھڑا ہو جائے، یہ بھی زیارت ہے۔ کچھ نہ سمجھے، یہ بھی زیارت ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ کتنا ملے گا خدا بہتر جانے، کیا ملے گا، لیکن بہرحال اس طرح کی اگر زیارتیں بیکار نہیں ہے، بے مقصد نہیں کہ ہم کہ ایسے کہ جو مقصد کو پورا نہیں کرتا اس کی زیارت نہیں، بیکار نہیں ہے، ثواب ملے گا، لیکن
اس شخص کو ثواب زیادہ ملے گا، اور وہ شخص امام حسین کے زیادہ نزدیک ہے جو زیارت کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو بھی پورا کر رہا ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں اس بات کا منکر نہیں ہوں، آپ زیارت کریں جائیں، کچھ نہ کہ ثواب نہیں، ثواب ملے، زیارت بیکار نہیں، زیارت ثواب ہے، اجر ہے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ خدا کے فضل سے ہم کو مایوس ہیں، خدا کتنا دے کیا دے خدا بہتر جانتا ہے، لیکن وہ شخص جو اس زیارت کے مفہوم پر غور کرے، اس زیارت میں بیان کردہ مطالب پر غور کرے اور اپنی زندگی میں ان مطالب کو عملی کرنے کی کوشش کرے اور اپنے امکان سے ان مقاصد کے حصول کی کوشش کرے، وہ شخص امام حسین سے قریب کب شرط جب ان مقاصد کو دنیا کی خاطر نہیں، سوشل میڈیا کی خاطر نہیں، اس لیے کہ ہم امام حسین کے زائر ہیں، ہماری ذمہ داری کہ امام حسین کی خوشنودی کی خاطر ان کے مقاصد کو پورا کریں۔ آپ یہ دیکھیں کون امام حسین، کیا قربانی دی؟ ہم زیارت اربعین میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَآتَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأَنْبِيَاء، خدا تو نے امام حسین کو انبیاء کی وراثتیں دی ہیں، جناب آدم کی صفت دی، جناب ابراہیم کی خلت دی، جناب موسیٰ کا تکلم دیا، جناب عیسیٰ کی روحانیت دی، رسول خدا کی عظمتیں دی، علی کی علیہ السلام کی ولایتیں دی، سارے انبیاء میں جتنی خصوصیتیں تھیں وہ سب سمٹ کر کے امام حسین علیہ السلام میں آ گئی ہیں۔ یعنی اگر ان امام حسین میں جو صفات پائی، اگر ان صفات کو بکھیر دیا جائے تو 1,30,999 انبیاء بنتے ہیں، اگر ان صفات کو سمیٹ کے ایک مجموعے میں لا کے رکھ دیا جائے تو امام حسین کی شخصیت وجود میں آتی ہے۔ امام حسین تمام انبیاء کی صفت اور خصوصیت کے مالک ہیں۔ وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِكَ مِنَ الْأَوْصِيَاءِ، اور پر تو نے ساری مخلوقات پر امام حسین کو حجت قرار دیا۔ امام حسین صرف انسانوں پر حجت خدا نہیں ہے، صرف جناتوں پر، ہر وہ چیز جس پر مخلوق خدا ہونے کا لفظ صادق آتا ہے، یعنی ما سوی اللہ، ہر وہ چیز جس کو خدا نے خلق امام حسین اس پر حجت ہے۔ کیا کہکشاں، کیا زمین، کیا آسمان، صحرا کا ایک ایک ذرہ وہ ہے جس پر امام حسین حجت خدا ہے۔ امام حسین کو معمولی شخصیت نہیں ہے، پوری کائنات پر خدا کی حجت ہے، اور پوری کائنات کا ذرہ ذرہ امام حسین کو پہچانتا ہے۔ تو وہ امام حسین جنہیں اتنا کام کیا کیا، فَآذَرَ فِي الدُّعَا، انہوں نے پوری کوشش کی لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دینے کے لیے، خدا کی طرف بلایا۔ وَمَنَعَ النُّصْحَ، اور پوری طرح سے نصیحت کرنے کی کوشش کی۔ امام حسین نے کتنے بلائے کربلا کے میدان میں؟ امام حسین نے کربلا میں جنگ فوراً جا کے شروع نہیں کر دی، وہاں کربلا وارد ہونے سے لے کے صبح عاشور تک اور عصر عاشور تک امام حسین ہر ایک کو دعوت دیتے رہے۔ صبح عاشور کا خطبہ شروع کیا دعوت دینے سے، امام حسین نے دعوت دی۔ کب دعوت دی؟ جب 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ کس کو دعوت دے رہے تھے؟ جو ان کے دشمن تھے۔ یہ بتا رہا ہے دیکھو دعوت دینے میں یہ مت دیکھو وہ تمہارا دوست کیا یا دشمن ہے، تمہارا کام ہے خدا کا پیغام اس تک پہنچا دینا۔ اگر اس نے نہیں مانا تو اس کی ذمہ داری، تم خدا کی بارگاہ میں مسئول نہیں ہو۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی کربلا کے میدان میں یہ کہتا، اگر ہمیں پتہ چلتا امام حسین کون ہے تو ہم پر حملہ نہ کرتے۔ وَآتَيْتُ فَعَدْوَ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، پروردگار تیری راہ میں امام حسین نے اپنا پاک و پاکیزہ و طیب و طاہر خون بہا دیا، خرچ کر دیا۔
بذل مہجتہ فیک، تیری خاطر. کیوں؟ یہ لوگوں کو پوری طرح سے دعوت کیوں دی؟ یہ لوگوں کو نصیحتیں کیوں کی؟ یہ تیری راہ میں اپنا پاک و پاکیزہ خون کیوں خرچ کیا؟ دو کام. لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے، گمراہی سے، ضلالت سے نجات دلا سکیں. وحیرت الضلالت، اور حیرانی سے رضا. یعنی امام حسین کی قربانی کا مقصد جہالت سے نجات دلانا ہے، گمراہی سے نجات دلانا ہے. یہ جہالت چاہے عقائد کی جہالت ہو، چاہے احکام کی جہالت ہو، چاہے اخلاق کی جہالت ہو، چاہے بیہیویئر کی جہالت ہو، چاہے برتاؤ کی جہالت ہو، ہر وہ جہالت جس پر جہالت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، امام حسین لوگوں کو قربانی دی تاکہ لوگوں کو جہالت سے نجات دلا سکیں اور گمراہی سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا امام حسین کو جہالت ناپسند ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کو جہالت ناپسند ہے اور اس جہالت کو مٹانے کے لیے امام حسین نے اپنا پاکیزہ خون دیا، اپنے اولاد و انصار کا پاکیزہ خون دیا، اگر امام حسین جہالت کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے جان دے رہے ہیں، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم بھی امام حسین کے چاہنے والوں کی جہالت کو مٹانے کی کوشش کریں؟ کہ ہماری ذمہ داری یہ نہیں بنتی ہم زیارت کرنے کے بعد ہم ان بچوں کو یاد کریں جو اس وقت کورونا کی بنا پر جن کے والدین کے کاروبار متاثر ہو چکے ہیں، جن کے والدین کے پاس بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ پیسے بقیہ چیزوں پر خرچ نہ کیجیے، لیکن وہ حضرات جو اس وقت پابندیوں کی بنا پر کسی اور وجوہات سے امام حسین کی زیارت کو نہیں جا سکے، اگر وہ زیارت کو نہیں جا سکے تو جاتے تو اچھے خاصے پیسے خرچ ہوتے. البتہ جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے امام حسین سال بھر کے اندر دے دیتے ہیں. تو اگر ہم اس سال اس زیارت میں نہیں جا سکے مجبوری کی بنا پر، تو اگر ہم وہ زیارت کے پیسے کا کچھ حصہ امام حسین کی خوشنودی کی خاطر، کربلا والوں کی خوشنودی کی خاطر امام حسین کے ان عزاداروں تک پہنچا دیں اور ان بچوں کی فیس ادا کر دیں، ان کو اسکول میں پڑھنے کے امکانات فراہم کر دیں کہ جو آج بچے اس کووڈ کی بنا پر اپنے اسکول جانے سے محروم ہیں یا جن کے والدین کے پاس ان بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں، تو کیا ہم اس جہالت کو مٹانے میں مددگار ثابت نہیں ہوں گے؟ جس کے لیے امام حسین نے پورے خون بہا دیا، اصغر کا خون دے دیا، اکبر کا خون دے دیا، عباس کا خون دے دیا، جہالت کو مٹانے کے لیے. عقائد کی جہالت، احکام کی جہالت، اخلاق کی جہالت، علوم دنیاوی کی جہالت. امام حسین کے اصحاب میں کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو حافظان قرآن تھے، جو قاریان قرآن تھے. شب عاشور ان اصحاب کے خیمے سے قرآن کی آوازیں آ رہی تھیں، تسبیح کی آوازیں آ رہی تھیں. تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم زیارت اربعین پڑھتے وقت ان بچوں کو قرآن سکھائیں جو قرآن سے جاہل ہیں، جن کو قرآن نہیں آتا؟ اگر ہم ان مقاصد کو پورا کریں تو آپ یقین جانیے امام حسین بھی دعا دیں گے اور امام حسین کا وارث سید امام وقت بھی آپ کو دعا دیں گے. ان حالات میں
ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس امکانات نہیں ہیں۔ اس سال ایجوکیشن کا بڑا مسئلہ ہے، اسکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنی کمیونٹی کے لیے فکر کرنا چاہیے کہ ہم اس گیپ کو، اس ویکیوم کو کیسے پر کریں۔ اور وہ بچے جو غربت کی بنا پر، وہ علاقے جو غربت کی بنا پر اسکول کی تعلیم سے محروم ہیں، ہم ان بچوں تک تعلیم کیسے پہنچائیں۔ اور یہ جملہ بھی یاد رکھیں کہ کن لوگوں نے امام حسین پر حملہ کیا۔ من غرت الدنیا، جن کو دنیا نے دھوکہ دیا ہے۔ یعنی وہ شخص امام حسین پر حملہ کرے گا جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوگا۔ وَبَازَ حَظَّهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَى وَشَرَعَ آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْكَسِ، اور یہ وہ ہے جس نے اپنا بہترین حصہ پست ترین قیمت میں بیچ دیا اور اپنی آخرت کا سودا بہت گھٹیا کر لیا۔ یعنی امام حسین پر جنہوں نے حملہ کیا کون لوگ تھے، وجہ کیا تھی حملہ کرنے کی؟ ان تاریخی واقعات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ وہ نہیں تھے جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے، صرف ایک چیز تھی ان کو امام حسین کو، وہ دنیا کی محبت، حکومت رائے کی محبت، کرسی کی محبت، اقتدار کی محبت، پاور کی محبت۔ یہ محبت دنیا نے ان لوگوں کو حسین کے خلاف تیار کر دیا تھا۔ اگر یہ محبت دنیا اس حد تک انسان کو گرا سکتی ہے تو کیا یہ دنیا اس لائق ہے ہم اپنا دل اس سے وابستہ کریں؟ کہیں ایسا نہ تو یہ محبت دنیا، ہم امام حسین کے خلاف تو نہیں کھڑے ہو سکتے، معاذ اللہ خدا دن بھی نہ لائے، لیکن ہم یہ محبت دنیا کی خاطر اپنے برادر مومن کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ محبت دنیا کی خاطر اپنے کسی برادر مومن کو ذلیل کر سکتے ہیں، کرسی کی خاطر کسی کو نیچا جھکا سکتے ہیں۔ تو کل کے لوگوں نے دنیا کی خاطر امام حسین پر حملہ کیا، اگر ہم بھی آج دنیا کی خاطر امام حسین کے چاہنے والوں پر حملہ کریں تو ہم کہاں ہوں گے؟ ہمیں زیارت اربعین پڑھنا ہے، لیکن امام حسین کے مقصد پر نظر رکھا ہے، اور اس بات کو غور کرنا ہے کہ ہم مقصد امام حسین سے کتنا قریب ہیں۔ آئیے اس اربعین کے موقع پر ہم عہد کریں کہ ہم کوشش کریں گے اپنے امکان بھر جہالت کو دور کرنے کی۔ اگر عقائد کی جہالت ہے، صحیح عقائد نہیں ہے، تو بچوں کو صحیح دینی تعلیم دیں گے۔ احکام نہیں معلوم ہے تو بچوں کو نماز روزے اور احکام بتانے کا انتظام کریں گے۔ یعنی وہ مکاتب، وہ مدرسے جو مسجدوں میں چل رہے ہیں، جو لاوارثوں کی طرح چل رہے ہیں، جہاں مدرسین تنخواہ کم ہونے کی بنا پر توجہ نہیں دے پاتے، ہم ان مسجدوں میں چلنے والے، محفلوں میں چلنے والے، مکتبوں میں چلنے والے، امام باڑوں میں چلنے والے ان مکاتب پر توجہ دیں گے، تاکہ ہمارے بچوں کے عقائد صحیح ہو جائیں، ان کے احکام صحیح ہو جائیں، اور ان کے اخلاق درست ہو جائیں، ان کو قرآن پڑھنا آ جائے۔ یہ بھی خدمت امام حسین ہے۔ جہالت صرف انگریزی کی جہالت نہیں ہے، یہ بھی جہالت انسان کو صحیح عقائد معلوم نہ ہو، توحید کا مفہوم معلوم نہ ہو، نبوت و امامت کا مفہوم معلوم نہ ہو، قیامت کا، یہ بھی جہالت ہے۔ اگر آج
ہائی اسکول ایم اے بی اے پاس کرنے والا عظمت رکھتا ہے تو کیا وہ شخص عظمت نہیں رکھتا جس کا دل خدا کی معرفت سے مالا مال ہے؟ جو نبوت کی معرفت رکھتا ہے، جو امامت کی معرفت رکھتا ہے، جو قیامت کی معرفت رکھتا ہے، کیا وہ شخص قابل احکام نہیں جس کو نماز کے پورے احکام معلوم ہے، جس کو طہارت کے پورے احکام معلوم ہے؟ کیا وہ شخص قابل احترام نہیں جس کو اخلاقیات کی باریک چیزیں معلوم ہیں؟ تو صرف اسکول کی فیس نہیں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمارے مسجد میں، ہمارے پڑوس میں جو مکتب چل رہا ہے، اس میں جو ہمارے بچے دین سیکھنے آ رہے ہیں، ہم ان کی دین سے بے خبری کو کیسے دور کریں اور ان کو دین کی معلومات کیسے عطا کریں۔ یہ بھی ایک خدمت ہے امام حسین کی۔ جا کے دیکھیں، آج یہ مکاتب وہ ہیں جہاں پڑھائے جاتے ہیں بچے، پھٹی ہوئی چٹائی ہے، ٹوٹا ہوا بلیک بورڈ ہے، نہ پنکھا ہے نہ یہ، تو ایسے میں دین تو قدر نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں یہ دینی بے خبری اور دینی جہالت دور ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر غور کریں اور امام حسین کے مقصد کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ وہ بچے جن کے پاس اسکول کی فیسیں نہیں، ان کو جا کے اسکول کی فیس ادا کریں اور ان کے پاس امکانات کریں تاکہ ہم اس قوم سے جہالت کو دور کرنے میں کوشش کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میرے پاس امکانات تو نہیں ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی 10 روپے ہیں، 5 روپے ہیں، ان 10 روپے میں 5 روپے سے کیا کر سکتا ہوں؟ جس کے لیے میں عرض کروں، جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، وہ آگ جس کے قریب پرندے تک نہیں جاتے تھے، تو ایک کنارے در تالاب سے ایک چھوٹا سا مینڈک اپنے منہ میں پانی لے کے جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا تم کو نہیں معلوم خلیل خدا ابراہیم کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ کہا تم وہاں پہنچ بھی نہیں پاؤ گے جہاں طائر نہیں پہنچ پاتے، تمہاری کیا بساط جو پہنچ پاؤ گے، اور تمہارا منہ کتنا بڑا، اس میں پانی کتنا آئے گا۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے نہیں بجھا پاؤں گا، لیکن کل اگر میرا خدا مجھ سے پوچھے تم نے میرے ابراہیم کے لیے کیا کیا، تو میں کہوں پروردگار جتنا میرے بس میں تھا میں نے تیرے نبی کو بچانے کی خاطر اتنی محنت کی، خدا نے مجھے اتنے امکانات دیے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں تو آپ اس 10 کا پروردگار تو نے مجھے 10 روپے دیے، میں یہ 10 روپے سے کسی غریب بچے کی اسکول کی مدد، ایک قلم خرید کے دے سکتا ہوں، ایک پنسل خرید کے دے سکتا ہوں، یا اسکول جاتے وقت اگر اس کے پاس ٹفن میں پیسے نہیں ہیں میں 10 روپے سے کوئی بسکٹ خرید کے دے سکتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی خدمت بھی جہالت کو دور کرنے میں مددگار ہو جائے گی۔ اگر ہم سب مل کر جہالت کو دور کریں تو یہ کام ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ گزشتہ ہفتے کہ امام حسین نے نماز کی خاطر جان دی۔ ایک روایت پڑھ کے اس بات کو تمام کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول، اگر یہ نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال رد۔ کہتے ہیں جب نماز پڑھ رہے ہو تو پورے دل کی توجہ سے نماز پڑھو، یہ احساس کرو خدا تم کو دیکھ رہا ہے، آواز اگر کوئی بندہ اپنے دل کی پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے میں پورے دل سے خدا کی طرف متوجہ رہتا ہے تو خدا وند عالم بھی اس کے دل پر رحمت کی نظر کرتا ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، خدا اپنے اعتبار سے آئے گا، ہم محدود ہیں وہ لامحدود ہیں، اور اس کے بعد خدا وند عالم اس کو جنت عطا کرے گا۔ ایک نماز دل سے پڑھ لینے سے ہم خدا کی عنایتوں کے مستحق ہوں گے، خدا کی توجہ کے مستحق ہوں گے، اور خدا کی جنت پہ جانے کے لیے راستے ہموار ہوں گے۔ امام حسین نے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ ہم بھی امام حسین کی زیارت پڑھنے کے ساتھ ساتھ زیارت تمام کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگے پروردگار ہمیں بھی توفیق دے، ہم ایک نماز امام حسین کی خوشنودی کی خاطر پوری توجہ کے ساتھ پڑھ سکیں تاکہ تیری توجہ اپنے شامل حال کر سکیں۔ پروردگار تجھے عظمت امام حسین کا واسطہ فرزند امام حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے زمین سے دنیا کو آباد فرما۔
عدل و انصاف سے پر فرما، ظلم و جور سے پاک فرما، پروردگار تمام زائرین کی زیارتوں کو قبول فرما، جو زائرین گئے پروردگار ان کو صحیح و سالم واپس لا اور ان سب کو اس بلا سے محفوظ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔